بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلوات اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی بارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ ومآثر الباقریہ۔ اللہ صلی علی والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ القائم بالحق۔ صلی علی محمد۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا والآخر۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے سورہ مبارکۃ البقرہ کی ابتدائی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن کہہ رہا ہے
کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے ہی مقام پہ پروردگار عالم نے یہ بندوں کو بتا دیا کہ دیکھو اس کتاب پہ شک نہیں کرنا، اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا۔ یہ کتاب، اس کا کام کیا ہے؟ ہدلل، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ کس کی ہدایت کرتی ہے؟ آیت بتا رہی ہے ہدلل متقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کرتی ہے۔ اچھا، متقین جو ہوتے ہیں اس میں درجات ہوتے ہیں، مسلمانوں میں درجات ہوتے ہیں، ہر مسلمان ایک سا نہیں ہوتا، ہر مومن ایک سا نہیں ہوتا، ہر متقی ایک سا نہیں ہوتا، ہر ایک کے اپنے درجات ہیں۔ تو کس متقی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے؟ آیت نے بتایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ جب صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد جب امام کی بزم میں آ کر مولا سے یہ پوچھا گیا کہ مولا اس آیت میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے اس متقی کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، تو غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ تو تبسم زیر لب آئی اور مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا اس آیت میں غیب سے مراد حجت زمانہ قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کی ذات ہے۔ یعنی قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ ایمان اس کا مقدر بنے گا جو امام زمانہ پر ایمان رکھے گا۔ معرفت امام زمانہ، میں چیلنج کر رہی ہوں، معرفت امام زمانہ یہ وہ موضوع ہے جو اس زمانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کا امام پردے میں ہے، ہمارے زمانے کا امام پردے میں ہے اور ہمیں ہمارے بچوں کو اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو اس دور کے تمام موضوعات میں جو سب سے اہم ترین، اس زمانے کا جو سب سے اہم ترین موضوع ہے وہ موضوع ہے معرفت امام زمانہ۔ امام زمانہ کی معرفت آپ پر واجب ہے، کیونکہ حدیث ہے جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، یہود و نصارہ مرا، حدیث ہے یہ۔ تو لہٰذا اپنے زمانے کے امام کی معرفت آپ پر واجب ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد اچھا، یہ جب امام نے بتایا نا کہ غیب سے مراد حجت زمانہ ہے، اس کے بعد میرے مولا نے ایک سورہ انعام کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ دنیا والوں غیب اللہ کے لیے ہے، غیب اللہ کے لیے ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی انتظار امام پروردگار عالم بھی کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار امام کر رہا ہے، کائنات کی ہر شے انتظار امام کر رہی ہے۔ بھائی جب نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر تھا، بیٹی آپ سے ملنے آئی، اس بیٹی کا کیا عالم ہوگا جس کو یہ معلوم ہو کہ چند لمحے بعد اس کے بابا اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ غمزدہ چہرہ، صدمے سے نڈھال شہزادی بابا کے قریب بیٹھی ہیں کہ میرے مولا رسول خدا مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمایا فاطمہ اب میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، میں جاتے جاتے تمہیں ایسی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو قیامت تک کے لیے تمہیں خوش کر دے۔ میں چاہتا ہوں ایسی خوشخبری تمہیں سناؤں قیامت تک کے لیے تم خوش ہو جاؤ۔ فاطمہ، رسول اپنی بیٹی کے قریب آئے، کہا فاطمہ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ علی جیسے امام تمہارے شوہر ہیں؟ فاطمہ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ حسن و حسین جیسے بیٹے تمہارے جو جوانان جنت کے سردار ہیں تمہارے بیٹے ہیں؟ پھر اور قریب آئے،
کہا فاطمہ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ حمزہ اور جعفر طیار جیسے شہید تمہارے اجداد ہیں؟ پھر اور قریب آئے، کہا فاطمہ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ مہدی تمہاری نسل سے ہوگا؟ بس نام مہدی سننا تھا، شہزادی مسکرانے لگی تو گویا فاطمہ کی ایک مسکراہٹ کا نام ہے مہدی۔ تو ذرہ ذرہ کائنات کا انتظار امام کر رہا ہے، اور یہ جو انتظار امام ہے نا، اس کے لیے حدیث ہے انتظار الفرج افضل العبادہ، عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے قائم کا انتظار۔ چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، عام عبادت نہیں ہے۔ جو کوئی بھی انتظار امام کرتے کرتے مرے گا، مولا فرماتے ہیں کہ گویا وہ میرے خیمے میں مرا۔ انتظار امام کا اجر یہ ہے کہ حبش کا رہنے والا نجاشی بادشاہ دل میں انتظار امام، لکھا ہے روایت میں، صبح اٹھتا تھا، صبح اٹھ کے اپنے باغ میں جاتا تھا، ایک ایک پھول توڑ کے کہتا تھا وارث آنے والا ہے، وارث آنے والا ہے کوئی جو آنے والا ہے۔ باغ کا ایک ایک تنکا سمیٹ کے کہتا تھا ہے کوئی وارث جو آنے والا ہے۔ انتظار امام کو لیے جب وہ نجاشی بادشاہ حبشہ میں مرا ہے تو جانتے ہیں اس کو انتظار امام کا اجر کیا ملا ہے؟ اس کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کسی کی نماز جنازہ پڑھائے یہ کوئی عام بات ہے، چھوٹی بات ہے؟ نبی کوئی معمولی ہستی ہے، فخر انبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سردار انبیاء ہیں، عشق اول ہیں، حسن اول ہیں، محبوب پروردگار عالم ہیں۔ اتنا بڑا نبی کائنات کا وہ کسی کی نماز جنازہ پڑھائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور نبی وہ ہے جو کہتا ہے ہم تو فقط وہ کرتے ہیں جو اس کی رضا ہو۔ نبی بغیر اجازت کے کچھ نہیں کر سکتے، نبی فقط وہی کہتے اور کرتے ہیں جو وہاں سے حکم آتا ہے۔ تو انتظار امام کا اجر سنا آپ نے کہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ تو انتظار امام دنیا کی ہر شے کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں انتظار امام واجب ہے، ضروری ہے کیا جائے۔ امام کا آنا ایک ایسا موضوع ہے جس پر تمام مذاہب متفق ہیں، تمام ادیان متفق ہیں۔ ہر مذہب یہ مانتا ہے، ہر مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہے ہاں کسی کو آنا ہے، ہاں کوئی آنے والا ہے۔ ہاں فرق اتنا ہے، اختلاف اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام آ چکے ہیں مگر وہ پردے میں ہے، مگر اور لوگ کہتے ہیں کہ امام ابھی پیدا ہوں گے۔ تو اختلاف فقط اس بات کا ہے، ورنہ تمام مذاہب متفق ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے ہاں کوئی آنے والا ہے۔ امام کے آنے کا ذکر آپ کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، توریت میں بھی ملے گا، زبور میں بھی ملے گا، انجیل میں بھی ملے گا۔ اور جب امام آئیں گے نا، یہ چاروں کتابیں امام کے ہمراہ ہوں گی۔ آج تو سوائے قرآن کے تینوں کتابوں کو تحریفات کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، مگر کل جب امام آئیں گے نا، توریت کا اصلی نسخہ لائیں گے، انجیل کا اصلی نسخہ لائیں گے، زبور کا اصلی نسخہ لائیں گے، اور فرمائیں گے لوگوں ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس توریت بھی ہے، ہمارے پاس زبور بھی ہے، ہمارے پاس انجیل بھی ہے، ہم چاروں کتابوں کے وارث ہیں، ہم سارے نبیوں کی شریعتوں کا نفاذ کر رہے ہیں۔ پھر امام پڑھ کے سنائیں گے آیتیں، بھائی یہ توریت کی آیت ہے۔ توریت کی کیا آیت ہے کہ جب امام آئیں گے تو شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، پوری دنیا میں اقتدار و اختیار میرے مولا کا ہوگا، اور شیر و بکری یہ گھاٹ پہ پانی پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور زبور میں لکھا ہے جب امام آئیں گے تو طفل شیرخوار اگر سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو ڈسے گا نہیں،
کیوں نہیں ڈسے گا؟ وجود امام کی برکت سے تمام زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا. وہ منظر عام پہ آ جائیں گے اور بچے ان سے کھیلا کریں گے. غرض یہ ہر مذہب کی ہر کتاب میں آپ کو امام کا ذکر ملے گا. اب جو حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں وہ حدیث 3 معصوم ارشاد فرماتے ہیں. کون سے 3 معصوم؟ ایک مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے صادق آل محمد امام زمانہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اور تیسرے امام علی رضا علیہ السلام. 3 معصوم یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اس کو سلام کرنے کا طریقہ ہی یہی ہوگا، السلام علیک یا بقیت اللہ، اے اللہ کے بقیہ آپ پر ہمارا سلام ہو. کیا مطلب؟ مقصد یہ کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کائنات بنانے کے بعد میں روز ازل سے ہی تمہیں رہنمائی اور رہبری کے لیے حجتیں دیے جا رہا ہوں. جب سے میں نے یہ کائنات بنائی ہے کائنات ہادی اور رہبر سے حجت سے خالی نہیں ہے. میں نے کائنات میں حجت پہلے بھیجی، ریت بعد میں بھیجی. ازل سے ہی میں دیتا چلا آ رہا ہوں. کائنات بنانے کے بعد میں نے آدم جیسے صفی اللہ کو تمہیں دے دیا، نوح جیسے نبی اللہ کو تمہیں دے دیا، ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو تمہیں دے دیا، موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو تمہیں دے دیا، عیسیٰ جیسے روح اللہ کو تمہیں دے دیا. اس کے بعد محمد جیسے حبیب اللہ کو تمہیں دے دیا. سلسلہ نبوت ختم ہوا، سلسلہ امامت شروع ہوا. میں نے علی کو تمام انبیاء کی صفات کا وارث بنایا. بنا کے مظہر العجائب بنا کے علی کو بھی تمہیں دے دیا. روح اللہ بھی علی، صفی اللہ بھی علی، لسان اللہ بھی علی، وجہ اللہ بھی علی، عین اللہ بھی علی، اذن اللہ بھی علی، ید اللہ بھی علی، سیف اللہ بھی علی. تمام صفات کا مظہر بنا کے، مظہر العجائب بنا کے میں نے علی کو بھی تمہاری ہدایت کے لیے بھیج دیا. اس کے بعد علی کے 11 بیٹے آئے جنہوں نے ہدایت کی. علی کے 11 بیٹے آئے جنہوں نے تمہاری ہدایت کی. میں نے اپنی صفات کا مظہر ان ہستیوں کو بنا کے میں نے انہیں دنیا میں تمہاری ہدایت کے لیے بھیج دیا. مشہور حدیث قدسی ہے جو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی. اس نے کہا نا کہ میں نے اپنی پہچان کے لیے ان کو خلق کر کے انہیں دنیا میں بھیجا. میں محمود ہوں، میں نے محمد کو بھیجا. میں اعلیٰ ہوں تو میں نے علی کو بھیجا. میں فاطر السماوات ہوں تو میں نے فاطمہ کو بھیجا. میں احسان القدیم ہوں تو میں نے حسن کو بھیجا. میں محسن ہوں تو میں نے حسین کو بھیجا. میں عبادتوں کی زینت ہوں تو میں نے امام زین العابدین کو بھیجا. میں تمام علوم الہیہ کا گنجینہ ہوں تو میں نے باقر العلوم کو بھیجا. میں صادق ہوں تو میں نے جعفر صادق کو بھیجا. میں راضی ہوں تو میں نے علی رضا کو بھیجا. میں باب الحوائج ہوں تو میں نے موسی کاظم کو بھیجا. میں متقی ہوں تو میں نے محمد تقی کو بھیجا. میں عند الصفات ہوں تو میں نے علی النقی کو بھیجا. میں عسکری ہوں تو میں نے حسن عسکری کو بھیجا. میں قائم ہوں تو میں نے قائم آل محمد کو بھیجا. درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی مقصد یہ کہ جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا میں دے چکا، جو کچھ میں نے دنیا میں بھیجنا تھا میں بھیج چکا. اب جو بھیجنا باقی ہے وہ بقیت اللہ ہے. اللہ کا بقیہ یہ کائنات کی آخری حجت ہے، یہ امامت کا آخری چراغ ہے. جب بقیت اللہ ظہور کریں گے تو بقیت اللہ کے ذریعے سے اللہ دنیا کو اتمام تک پہنچائے گا. جیسے ہی بقیت اللہ کے وجود سے یہ دنیا خالی ہوگی، بقیت اللہ اللہ کا باقی اب آخری حجت ہے. اب کسی حجت کو نہیں آنا، اب کوئی نہیں آئے گا جب تک بقیت اللہ کا وجود ہے. یہ نظام کائنات ہے. لیکن جیسے ہی
ظاہر ہونے کے بعد بقیت اللہ کا وجود اس دنیا سے ختم ہوگا. وہ کہہ رہا ہے نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا, یہ عرش اور فرش مل کے ایک ہو جائے گا, اور یہ سب کائنات کا نظام درہم برہم ہو کے قیامت آ جائے گی, اور اصلی ابدی زندگی شروع ہو جائے گی, حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اس کا حکم ہے اے لوگوں تم اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کرو. اور ہم کرتے ہیں, ہر مجلس کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا امام زمانہ, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان کہہ کے ہم اس کو سلام کرتے ہیں. امام کو ہم زیارت پڑھتے ہیں, امام کی ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں. اور جانتے ہیں امام, ہم امام کو سلام کرتے ہیں نا, امام کسے سلام کرتے ہیں؟ زیارت ناہیہ میں جو امام کا مرثیہ ہے, لہو روتی آنکھوں سے امام نے یہ مرثیہ پڑھا ہے. زیارت ناہیہ میں لہو روتی آنکھوں سے امام کربلا والوں کو سلام کرتے ہیں. عزاداروں, امام کربلا والوں کو سلام کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان پردیسیوں پر جن سے زبردستی وطن چھڑایا گیا. میرا سلام ہو اس بے کسو تنہا مسافر پر جس کا کوئی مددگار نہیں تھا. عزاداروں, لہو روتی آنکھوں سے میرا مولا سلام کرتا ہے کربلا کے ایک ایک شہید پر, ان کے بہنے والے خون پر سلام, ان بے کس و تنہا مسافروں پہ سلام جن کا کوئی مددگار نہ تھا. عزاداروں, زمانے کا امام لہو روتا ہے, زمانے کا امام لہو روتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب امام کا قافلہ وارد کربلا ہوا تھا, امام کا قافلہ وارد کربلا ہوا تھا, خیمے نصب بنی اسد کے قبیلے والوں سے امام نے زمین خریدی. اس کے بعد خیمے نصب کرنے کا حکم ملا. ایک موقع ایسا آیا کہ جناب زینب نے کہا بھیا, اے میرے بھیا تم بہت مظلوم ہو. کہا کیا ہوا بہن؟ بھیا تم بہت مظلوم ہو, تمہاری مظلومی پہ فقط زینب نہیں روتی, تمہاری مظلومی پہ تو زمانہ روتا ہے. کہا کیا ہوا بہن؟ کہا بھیا جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے نا, مدینے سے کربلا آ گیا, جب جب سورج ڈھلتا ہے, رات ہوتی ہے, تو کسی مومنہ کے بین کی صدائیں میرے کانوں میں ٹکراتی ہیں, جو یہ بین کر رہی ہوتی ہیں, واہ حسینہ واہ غربتا واہ مظلومہ. بھیا وہ ایسے تڑپ تڑپ کے بین کر رہی ہوتی ہیں نا کہ میرا دل تڑپ جاتا ہے. یہ سننا تھا. امام نے ایک سرد آہ کھینچی, فرمایا بہن کیا تم نے اس بی بی کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ نہیں بھیا میں نے اس بی بی کو نہیں دیکھا. کہا آج بھائی کی طرف سے اجازت ہے, اب جب یہ صدا سننا نا تو اس بی بی سے مل لینا. عزادارو, مغربین کا وقت آیا, بی بی زینب مصلی پہ رونق افروز ہے. ابھی نماز مغربین ختم ہی ہوئی تھی کہ بی بی زینب کے کانوں میں یہ صدا آئی, واہ حسینہ واہ غربتا واہ مظلومہ. ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اماں فضہ, اماں فضہ میرے ساتھ چلیے, اس بی بی سے ملنا ہے. ارے کتنا تڑپ کے میرے بھائی کی غربت پہ یہ بین کر کے روتی ہے. عزادارو, اماں فضہ کا ساتھ لیا. اماں فضہ کو ساتھ لے کے جو خیمے سے باہر نکلی ہے نا, سامنے ٹیلے پہ دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی ہے جو سرو سینہ پیٹ کے امام حسین کی مظلومی پہ بین کر رہی ہیں. ایک مرتبہ زینب قریب آتی ہیں, کہتی ہیں اے بی بی بھائی تو وہ مجھے دکھیاری کا ہے, تو کیوں بین کرتی ہے؟ ایک مرتبہ نقاب ہٹائی, کہا زینب ماں کا لہجہ نہ پہچانا, ارے جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے نا, سیدہ نے جنت
जन्नतुल बकी को छोड़ा है, मदीने से करबला, एक एक मकाम पे ये माँ बेटे के हमरा थी। यहाँ तक के अज़ादारों, जब गुलूए हुसैन कटने का वक्त था ना, सब तमाम अंबिया ने मुंह फेर लिया था, मलाइका सफ बांधे खड़े रो रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा था। ये माँ थी जो आगे बढ़ के गुलूए हुसैन पे हाथ रख के बैन कर रही थी, ऐ शिम्र मेरे बच्चे को ज़िबा ना करना, ऐ शिम्र मैंने अपने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला है, मेरा बच्चा बेगुनाह है, मेरे बच्चे को ना मारना। अज़ादारों, शिम्र कहता है खंजर तो बहुत तेज धार का था, मैंने सारी रात शबे आशूर की सारी रात बैठकर उस खंजर पे धार लगाई थी, खंजर बहुत तेज धार का था, मगर ना जाने क्यों गुलूए हुसैन उससे कटता नहीं था। अरे कटता कैसे, सैयदा के हाथ जो गुलूए हुसैन पे थे, सिर्फ असर के वक्त हुसैन का गला नहीं कटा, सैयदा के हाथ भी जख्मी हुए हैं। अज़ादारों, आज भी 1400 बरस गुजरने के बाद जख्मी हाथों से टूटी पसलियों को संभाले माँ चली आती है अपने लाल का पुरसा लेने। आइए मिलके बीबी को उनके लाल का पुरसा दीजिए। लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। इस कलील इबादत को मौला कबूल फरमाए, इन आंसुओं को मौला कबूल फरमाए, और मुंतकिम करबला, मुंतकिम शहजादी फातिमा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो। सल्लल्लाहु अलैहि बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।